اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے. اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں. دیکھو مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یہ قرآن نے دی ہیں. ایک انتقام، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا، جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی. یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے. کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں، آپ اجازت دی. تبھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لے. ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے، ہم نے طاقت دے دی ہے، ہم نے اجازت دے دی ہے. بین الاقوامی لاء تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کو یہ ہوگا، عمر قید ہوگی. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا. کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا، بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے. حکومت اس میں تعاون کرے گی، قصاص تو یہی لے گا. حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا. بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے. حکومت کا یہ کام ہے. حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن، کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے. بندہ تو جس کا گیا اس کو تکلیف ہوئی ہے نا. جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں. اسلام کہتے ہیں کسی کے غلام نہیں ہے، کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا. حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے، عدل و انصاف فراہم کرنا ہے. دنیا نے کیا کیا؟ قانون سازی کر کے انسانوں کے اوپر تھوپ دی ہے. وہ کیا کیا تھوپی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے. کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آزادی، انسان کو آزاد کر رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے، سب کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا رہے ہیں. عورت کو شوہر کی غلامی سے نکالا، ریاست کا غلام بنا دیا. شوہر جو باپ پہ خرچ کرتا، بیوی پہ خرچ کرتا، بولا نہیں باپ بیوی پہ خرچ نہیں کرو، ایک دھیلا بھی تم پہ، ہمیں ٹیکس دو، 40% ہمیں دو اپنی تنخواہ کا. 1 لاکھ کما رہے ہو، 40,000 ہمیں دو، ہماری مرضی. پھر ہم تمہارے باپ کو اولڈ ہاؤس میں کتنا دیں اور تمہاری بیوی کو ہم کتنا دیں، یہ ہماری مرضی، ہمارا ہیڈک ہے، تمہارا نہیں ہے. یہ اسلام ریلیشن کا قائل ہے. ریلیشن شوہر بیوی کا ریلیشن ہے. شوہر بیوی پہ خرچ کرے گا تاکہ بیوی اس سے محبت کرے. بیٹا باپ پہ خرچ کرے گا تاکہ باپ اپنے بچوں کو شوق سے پالیں گے، یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے. آپ نے سارے ریلیشن ختم کر کے لوگوں کو غلام بنا دیا. کس کا؟ ریاست کا. اسی میں یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے، انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے؟ گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے. حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی؟ وہ اچھا بھلا تمیز سے بیان چل رہا تھا، محبت سے غصہ آ گیا مجھے. آرام سے چل رہا تھا نا. یہی ہے نا، یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا. صبح شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں. اتنا اچھا سسٹم، اتنا اچھا سسٹم. وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ، جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں؟ تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں. اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے. ڈالر نیچے آ گیا سنا، تھوڑا سا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 10 روپے نیچے آئے گا، 20 روپے
اوپر جائے گا. یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ. تو یہ سیٹ اپ, خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں. تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے. میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے, گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو تلاش کروں گا, وہ نہ ملے اس کے بھائی کو مار دوں گا, وہ نہ ملے اس کے ماموں کو مار دوں گا, جو ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں. اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطانا, دیکھو ہم نے تمہارے جذبات کا خیال کیا ہے, ہم نے تمہیں طاقت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لوگے تمہیں گناہ نہیں ملے گا. اب جب ہم نے تمہیں تمہارا حق دے دیا تو اب حد سے تجاوز نہ کرو. کیا مطلب؟ قاتل کے علاوہ کسی اور سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو. اس نے آپ کا ایک مہمان مارا, آپ نے کہا ہم اس کے 2 مہمان ماریں گے. یہ کام, وہ ایک پنجاب والا چلا گیا نا, پنجاب والا چلا گیا وزیرستان میں, وہاں قبائلی لڑائیاں ہو رہی تھیں, تو وہ کہیں باہر اس کو چارپائی پہ سلا دیا انہوں نے. تو اس کو ڈر لگ رہا ہے, یار ان کی تو دشمنی اٹھا اٹھا کی رات کو آوازیں آتی, مجھے کو مار پور کے نہ چلا جائے. اس نے دروازہ بجایا, بھائی مجھے اندر سلا. اس نے کہا کیوں, گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے آپ لوگ کی دشمنیوں میں نہ مارا جاؤں. اس نے کہا فکر نہ کرو, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا کی قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. اس نے کہا بھائی اس کا تم 10 مارو 20 مارو, ہم تو مر گئے نا, ہم تو گئے کام سے. تو دیہاتی علاقوں میں چاہے بلوچستان ہو, چاہے اندرون سندھ ہو, چاہے کے پی کے ہو, چاہے پنجاب ہو, یہی ہوتا ہے. جہاں قانون نہیں ہے وہاں کیا ہے, قاتل نہ ملے تو جو ملے اس کو مار دو. قرآن اس سے منع کر رہا ہے. نا 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 نا, دیکھو ہم نے تمہیں رائٹ دیا, گورنمنٹ نہیں دیتی ہے یہ, گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, اتنے لمبے کیسز چلتے ہیں, مقدمے چلتے 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 پھر جج پیسے کھا کے. ایسا بھی ہوتا ہے, جو ججز بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو انصاف نہیں ملتا انسان کو. عمر قید تو ہے ہی نہیں اسلام میں, لمبی جیل میں ڈال دیا, وہ اور بڑا مجرم بن کے آئے گا. وہ کھانے پینے سے گیا. یہاں کتنا اچھا قانون بنایا کہ قاتل کو پکڑ کے حکومت کیا کرے گی, باپ کو مارا ہے تو بیٹے کے حوالے, شوہر کو مارا ہے تو بیوی کے حوالے, لے بھائی اپنے میاں کا بدلہ لے لے. اور اگر دیت لے کے چھوڑنا چاہے تو اس کا بھی آپشن تیرے پاس ہے, دیت لے لے چھوڑ دے اس کو. پھر قرآن نے دیت کی ترغیب دی, وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ, جس کو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مل گئی. یعنی اللہ مقتول کے وارث کو کہہ رہے ہیں قاتل بھی تمہارا دینی بھائی ہے, تو بھائی سمجھ کے چھوڑ دو. ترغیب دی ہے, زبردستی نہیں کی اسلام نے. حالانکہ اللہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا کہ چھوڑنا پڑے گا, لیکن اللہ کہہ رہے میں ایسے قانون کیوں بناؤں, حالانکہ وہ خدا ہے, اس کو ہم پہ حق ہے, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے قانون کیوں بناؤں کہ انتقام کی آگ بھڑکے ان کے دل میں. جو خدا جب ہمارے جذبات کی رعایت کر رہا ہے تو گورنمنٹ کون ہوتی ہے جو رعایت نہ کرے؟ بھائی اللہ حکومت سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہم پہ زیادہ قدرت ہے. تو قرآن نے کیا کہا, ترغیب دی کہ اس کو کیا کرو, معاف کر. بہتر یہ معاف کر دو, دیت لے لو, پیسے لے کے چھوڑ دو, اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی, تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی ہو جائے گی. اے اللہ, اس سے تو ہم اگر دیت لے کے چھوڑیں گے یہ تو غیرت کے خلاف ہے. ہمارے باپ کو مارا, وہ قیامت میں کہے گا کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, یہ دنیا کا سزا ہے, آخرت میں قاتل کو معاف نہیں کروں گا. دنیا میں تو قاتل سے قصاص لے بھی لیا جائے نا, گردن اڑا بھی دی جائے, تو اس کا جرم تھوڑی معاف ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کو مارا ہے اس نے تو بدلہ ابھی لیا نہیں ہے. دیکھیں جب کوئی قتل کرتا ہے 2 نقصان ہوتے ہیں, ایک تو جو بندہ مارا اس کا نقصان وہ گیا, دوسرا اس کے لواحقین کا نقصان. تو ابھی تو لواحقین کی تلافی ہوئی ہے, جو بندہ گیا ہے اس سے تو آخرت میں حساب لیا جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ابھی میں نے محرم پہ بیان کرنا ہے, لیکن یہ قصاص کی بات درمیان میں آ گئی. میں یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ ہے, لا بیان کیا ہے اسلام نے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, قاتل کو فلا یسرف فی القتل,
ہم نے اجازت دے دی ہے تو قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو. نمبر 1 حد سے تجاوز کیا ہے, جس نے قتل کیا اس کے علاوہ کسی اور کو مارنے کی کوشش نہ کرو. کہ جی اس کا چاچا آ گیا تو اس کا ماموں آ گیا تو اس کا خالو آ گیا, اس کو اڑا دیا. نہ نہ نہ. نمبر 2 قتل کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو, اس کو تڑپا تڑپا کے مت مارو. تبھی حدیث میں آتا ہے لا قواد الا بالسیف, قصاص لیا جائے گا تلوار سے, اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. سعودی عرب میں گردنیں اڑائی جاتی ہیں نا, دیکھی ہوں گی آپ نے, اب تو وہاں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, جلاد ادھر ایک تلوار لگاتا ہے گردن پہ پیچھے, جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ کی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دماغ اور باڈی کا فوراً ختم, تکلیف کا احساس ختم. ادھر قاتل کی گردن الگ ہوئی, قاتل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے مگر اسے تکلیف بولو نہیں ہوتی, کیونکہ دماغ اور باڈی کا کنیکشن کیا ہو گیا ختم, تو وہ تکلیف کیسے محسوس کرے گا. لیکن دہشت بہت ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح اس کی گردن الگ ہو کے گرتی ہے اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے, اس سے لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا. کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے, وہ مقصد پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لیکن جو اسلام مخالف قوتیں ان کا قانون کیا ہے, بند کمرے میں لٹکاؤ. بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی ہے بھائی. ایک صاحب سعودی عرب سے آئے, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سعودی عرب میں جب قصاص دیکھا نا, گردن اڑائی, تو میں 2 گھنٹے کانپتا رہا ہوں کھڑے ہوئے. بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ خود کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حالانکہ بلوچ تھے, وہ ہمارے دوست تھے اور بڑے مضبوط بلوچ تھے. بلوچ تو ویسے ہی مضبوط عام طور پر ہوتے ہیں, بہادر بھی ہوتے ہیں. ان کو وہ کہہ رہے پھر بھی مجھے, میں کیا کر رہا ہوں, ایسے کانپ رہا ہوں میں. تو بتاؤ یہ دہشت کے بعد کوئی ہمت کرے گا؟ لیکن جس کو قتل کیا ہے قصاصاً, اس کو تکلیف بولو کم سے کم. لیکن جو اسلام مخالف قانون ہے وہ ہے پھانسی. بند کمرے میں کیا کرتے ہیں, پھانسی لٹکا دیتے ہیں. اس میں قتل ہونے والے کو تکلیف اور اذیت بے انتہا ہے. گلا گھونٹ کے مارو کسی کو, آپ اپنا گلا گھونٹیں تھوڑی دیر کے لیے, اندازہ ہو جائے گا اس میں کس قدر اذیت ہوتی ہے. لیکن عبرت کا پہلو اس میں کیا ہے, 0, کیونکہ بند کمرے میں چھپا کے ہوتی ہے. ایک نقصان تو یہ. دوسرا نقصان, جب کھلے عام قصاص لیا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے, اس میں معافی کا آپشن بہت زیادہ ہے. جو قاتل مقتول ہے نا, اس کے وارثوں کو پبلک کہے گی کہ یار اس کو کیا کرو, چھوڑ دو, ہمیں ترس آ رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے چوک پہ بٹھائے ہوئے اس کو گردن اڑانے کے لیے, چھوڑو یار دیت لے کے کیا کرو, بولو نا معاف. این اس وقت زیادہ ترس آتا ہے لوگوں کو, اس بات کا امکان ہے کہ قاتل معاف کر دے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جب چوک پہ لایا گیا اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے, لوگوں نے آ کے درخواستیں کی چھوڑ دو, تو مقتول کے وارثوں نے کیا کہا, معاف کیا. بہت ہیں. بند کمرے میں پھانسی میں یہ حکمت, یار نہیں بول رہے رفیع بھائی, پولیس لے کر آؤ. جملہ آپ کو جو ہے سینٹنس جو ہے جملہ کمپلیٹ کیا کریں, جس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں پوری بیداری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 1.5 پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پراٹھے نہیں کھاؤ, یہ عمر پراٹھوں کی نہیں ہے, کوئی بھی عمر نہیں ہے پراٹھوں کی. لیکن اگر ناشتے میں پراٹھے نہ ہوں تو وہ بیان ایسا مرجھایا ہوا ہوتا ہے, پھر جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, پھر میں ویسے بیٹھا ہوا ہوتا. تو اس کی ہم نے تلافی یہ کی ہے کہ بھائی صبح پراٹھے کھا لو, دوپہر کا کھانا ناغا کر دو. کیا خیال ہے اس کی تلافی اس طریقے سے؟ پراٹھے چھوڑ دیں, دنیا چھوڑ دے آدمی, ناشتے میں اس کے بغیر مزہ نہیں ہے. کھائے تو مزے کی چیز ہے نا. ڈاکٹر لوگ جو ڈائٹنگ پلان بناتے ہیں اس میں تو انسان کے زندگی کے مزے, آپ دیکھو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل آ رہا ہے کہ صبح یہ کھائیں,
پالک کے اتنے پتے کھا لیں. ہم بکری کو کھلاتے ہیں پالک کے پتے, اتنا پودینہ اس میں اتنے ٹماٹر ڈال کے چاٹ بنا کے کھا لیں اس کو. اور پھر دوپہر کو آپ نے تھوڑے سے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ, یہ کھا لیں 2 انڈے, اور یہ رات کو آپ تھوڑا سا گوشت, وہ بھی نمکین بالکل سوکھا. اس سے آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. تو کرنا کیا ہے بھائی, ایسی صحت کے اچھے کر کے کیا خیال, زندگی لمبی ہو جائے گی آپ کی. پتے کھا کے 90 سال جینے سے بہتر ہے گوشت کھا کے, انڈے کھا کے, پراٹھے کھا کے 50 سال میں یا 40 سال میں مر جائے آدمی. میں خود صحت کا قائل ہوں کہ انسان کو پھوڑنا پھاڑنا نہیں چاہیے, صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے, کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جلدی سے ایک چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں میں. صحت بنانا ہے, کم کھاؤ, محنت زیادہ کرو, بس. یہ بڑا بہترین معتدل سا اصول ہے, کھاؤ کم. اب ہم نے صبح پراٹھے پھوڑے ہیں تو دوپہر چھاٹ, ٹھیک ہے نا. جب تک شدید بھوک نہیں لگے گی تو نہیں کھائیں گے ہم. رات کو تو بہت ہی کم کھاؤ, کیونکہ سونا ہوتا ہے تو توند بھر کے سو گے تو پھٹو گے ایک دن دھماکے کے ساتھ. پھٹ رہے ہیں لوگ, یہ تو بہت سے دھماکے ہو رہے ہیں نا, بندہ کھا کے پھٹا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں گیس کا سلنڈر پھٹا ہے, تو وہ بندے جس طرح سے کھا رہے ہیں نا لوگ اسپیڈ میں, تو رات کو کہتے ہیں نا صبح کھاؤ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھاؤ, پتہ نہیں پورا ملفوظ بھول گیا میں, صبح کھاؤ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو, میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے اس وقت, لکڑ ہضم پتر ہضم. دوپہر کھاؤ کچھ الگ سے ہے, کچھ جملہ مالداروں کی طرح, تھوڑا کم کر لو. اور رات کو کھاؤ فقیروں کی طرح, جیسے ملا ہی نہیں کھانے کو. ہمارے یہاں الٹا ہے, صبح ایک سلائس بریڈ میں نا ڈبو کے کھا رہے ہیں, بس ایک انڈا. دوپہر کو تھوڑا بڑھا دیا, اور رات کو پھوڑتے ہیں, اس کو کھانا کہتے ہی نہیں ہیں, پھر سو جاتے ہیں. تو الٹا چل رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں نا کہ صبح زیادہ کھاؤ گے, پھر دوپہر کم اور رات کو اور کم, تو باڈی بھی ایسے ہو جائے گی. اور اگر الٹا چلایا نا, صبح کم دوپہر زیادہ, تو باڈی بھی کیسی ہو جائے گی, ایسے اوپر سے چلنا شروع ہو گیا, ایسے پھولتے چلے جاؤ گے. خیر, کہاں سے آواز چلی گئی. تو میں قصاص کی بات کر رہا تھا, یہ بات درمیان میں آ گئی, محرم پہ آؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حکمتیں ہیں نا اسلام کی. تو کوئی دین اسلام جیسا ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. تو اس میں معافی کا بھی چانس زیادہ ہے, کہ قاتل کو معاف کرنے کا آپشن اس میں زیادہ ہے. جب کھلے عام ہوگا تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, چل بھائی چھوڑ دیا میں نے. لوگ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں. تکلیف کم سے کم ہے جس سے قصاص لیا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور فائدہ کیا ہے, دنیا میں لا بنتے ہیں, قانون بنتے ہیں, جو بڑے بڑے ماہرین بحث کرتے ہیں کہ یار اگر ہم قاتل کو قتل کر دیں گے, پھانسی دے دیں گے, تو ایک بندہ تو مرا ہی ہے انسان, اس کے بدلے میں ایک اور کو ہم نے مار دیا, تو یہ کون سا کمال کر لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک اور بندے کو قتل کر دینا, یہ کون سا کمال ہے. دنیا میں جو لوگ بھی پھانسی کی سزا کے خلاف ہے نا, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے بندہ قتل ہونے سے بچاؤ, قتل ہونے سے بچا کے جرم سے روکو اس کو. سمجھ میں آ رہی بات. بھائی زید نے بکر کو قتل کیا, اب دنیا کے ماہرین کہتے ہیں بکر ایک انسان ہے نا, دنیا سے چلا گیا, مزید دنیا سے انسان نہ جائیں, اس کے لیے انسان ہی کو ختم کر دینا, یہ کون سی لاجک ہے. تو زید کو ہم قتل نہیں کریں گے, پنشمنٹ ہوگی, سزا ہوگی, تاکہ وہ قتل سے بچ جائے. ورنہ بندہ مارنے کے لیے بندہ ہی مار دینا, یہ ایسے جیسے غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کو ختم کر دینا. بھئی غربت ختم کرنے کا ایک طریقہ سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے بم سے اڑا دو, غربت کیا ہو جائے گی, ختم. تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار انسانیت کو قتل سے روکنے کے لیے کہ انسان ہی کو قتل کر دینا, کیونکہ زید نے بکر کو مارا, غلط کیا, تو زید بھی تو بکر جیسا ہے نا, جتنا قیمتی بکر کا خون اتنا ہی قیمتی زید کا خون, تو اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ انسانوں کی لاجک ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن نے اس لاجک کا جواب دیا ہے. یہ پہلے بھی لوگ تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو, وہ لوگ جن کی عقل صحیح کام کرتی ہے, سنو, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دو,
تو اس قتل میں انسانیت کا قتل نہیں ہے, انسانیت کی بقا ہے. ایک مارو گے کروڑوں بچیں گے, اور اگر ان کو جیل میں ڈال ڈال کے چھوڑتے رہو گے نا تو قتل دنیا میں ختم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور یہ جو تمہاری لاجک ہے کہ بکر کا خون جتنا قیمتی تھا زید بھی اتنا ہی قیمتی ہے, اس لاجک کا جواب یہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. زید کا خون قیمتی ہے مگر اتنا نہیں جتنا معصوم لوگوں کا خون قیمتی ہے. ان معصوموں کے خون کی زیادہ قیمت ہے, قاتل کے خون کی اللہ کی نظر میں قیمت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس بے قیمت خون کو بہانے سے قیمتی خونوں کی حفاظت ہو جائے گی. تو اللہ